چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میری زیارت کی خواہش ہو. دیکھیے ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے جو صحابہ کرام کا دور تھا، جو ان خوش قسمت لوگوں کا دور تھا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے. ہم آج کے دور میں ہیں، لیکن ہم زیارت کی خواہش تو کر سکتے ہیں. بھلے ہمیں معلوم ہے کہ یہ آنکھیں اس لائق نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری زبانیں اس خواہش کو نکالنے کی مستحق نہیں ہیں، ہم اس بات کا حق نہیں رکھتے، لیکن ہم اندر سے یہ تمنا رکھتے ہیں، یہ خواہش تو ہے کہ ایک مرتبہ ان گنہگار آنکھوں کو ایک جھلک ہو جائے. ایک زیارت کی جھلک کی تمنا تو کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کو آپ کی زیارت خواب میں ہی نصیب ہو جائے گی. اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ مومنوں کو یہ والی معراج تو ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے. لیکن ساتھ میں ہماری یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ پھر وہ آنکھیں جو ایک بار ان کی زیارت کر لیں پھر وہ کچھ اور غلط نہ دیکھ پائیں، پھر وہ کچھ اور غلط نہ دیکھنا چاہیں. اس لیے ڈر بھی لگتا ہے، اس لیے یہ خوف بھی آتا ہے کہ اس دنیا کی سیاہ کاریوں میں، اس آلودہ زندگی میں ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں نگاہیں ہر طرح سے ملوث ہو گئی ہیں، آلودہ ہو گئی ہیں. اس جلوے کے بعد پھر کیا یہ سب بھی کریں گے؟ اس لیے ڈر بھی لگتا ہے. خود کو تیار کرنے کے لیے، دل کو روح کو پاک کرنے کے لیے، زبان کو پاک کرنے کے لیے پھر کثرت درود کی ضرورت ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے تحاشا ہر وقت درود پڑھنے کی ضرورت ہے. جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. جمعے کے دن کے لیے تو خاص طور سے اس کی فضیلت آئی ہے. اور 100 بار کم سے کم ایک انسان کو، ایک مسلمان کو روزانہ پڑھ لینا چاہیے. عراق کے کسی تبع تابعی کا واقعہ ہے. وہ بہت نیک تھے، مگر ایسا تھا کہ ان کے والد فوت ہوئے تو انہوں نے جا کر قریب سے دیکھا تو ان کا چہرہ بدل گیا. یہ خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے ان پر چادر ڈال دی اور رونے لگے. میں کسی کو کیا بلاؤں، کسی کو کیا بتاؤں، میرے والد کا تو چہرہ خوفناک ہو گیا ہے، بھیانک ہو گیا ہے. درود شریف پڑھتے رہے، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، سوچتے رہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں. مارے شرمندگی کہ میں لوگوں کو بلا نہ پاؤں، لوگوں کو بلاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے میرے والد کا تو چہرہ بدل گیا ہے. تو ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے گھبراؤ نہیں، اب شرمندگی نہیں رہے گی. تو یہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اے نورانی انسان، اے تجھے فرشتہ کہوں تجھے انسان کہوں، تو نے میری اتنی بڑی پریشانی دور کر دی، میرا غم کا بوجھ ہلکا کر دیا، اپنا تعارف تو کراؤ. تو انہوں نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ ہوں، اور جاؤ تمہارا باپ ٹھیک ہے. انہوں نے جا کے چادر ہٹا کے دیکھا تو ان کا چہرہ درست ہو گیا تھا. اور ہاں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 100 بار روزانہ باقاعدگی سے یہ میرے اوپر درود بھیجتا تھا اور یہ میرے اوپر قرض تھا جو میں نے آج اس کا اتار دیا. عزیزان گرامی، یہ تمثیلات جو ہیں یہ اس لیے ہیں، یہ واقعات جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں سکھائیں، ہمیں بتائیں. ہم جو دنیا کے اس طرح سے
حالات میں الجھے ہوئے ہیں، ہم جو اپنے پریشانیوں میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں، ہم جو دنیا داری کی دوڑ میں اس قدر مصروف ہیں، الہاکم التکاثر میں جو پورے فٹ آتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں رہتا. ہم اپنی زبانوں پر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر درود شریف کی صورت میں رکھیں تو ہمارے پاس گارنٹیز ہیں، ضمانتیں ہیں. ہماری آخرت کی بھی ضمانتیں ہیں، ہماری دنیا کی بھی ضمانتیں ہیں، ہماری پریشانیوں کی دوری کا باعث بھی ہیں، وہ ہماری تکلیفوں کو مٹانے کا باعث بھی ہیں. وہ کل انشاءاللہ تعالی یہیں فضائل سے دوبارہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور کے بادل چھائے، آمنہ بی بی گود میں لے کر صدقے واری جائے. دیوانوں نے جھوم جھوم کر ہیں جھنڈے لہرائے. سرکار مدینہ آئے، سرکار مدینہ